اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو اقبال مجلس فیضان اقبال کے 18ویں ماہانہ پروگرام جو اکتوبر سن 2020 کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے دفعہ کی طرح اس بار بھی حکیم امیر علی تلاش صاحب ہمیں میسر ہیں، جو آج اقبال اور عورت کے مقام پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن کریم سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور کیا علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ تب میں بلا تاخیر آج کے 18ویں ماہانہ اقبال سیشن کے لیے جو مجلس فیضان اقبال کے زیر سایہ منعقد ہو رہا ہے، اس سلسلے میں حکیم امیر علی تلاش صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنے اقبال اور عورت کے موضوع کے اوپر شعر حاصل گفتگو کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کا آج کا جو ہمارا جو لیکچر ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ حسب معمول سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری لگواتے ہیں۔ بھلا کس طرف کو قدم میں اٹھاؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں۔ بھلا کس طرف کو قدم میں اٹھاؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں۔ کہیں ایسا ہے آستاں اور کوئی، محمد سا ہے مہربان اور کوئی۔ کہیں ایسا ہے آستاں اور کوئی، محمد سا ہے مہربان اور کوئی۔ کسی جا کے اپنے میں دکھڑے سناؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں۔ کہاں ہے کسی میں یہ شان کریمی، ملے گی کہاں یہ رؤوفی رحیمی۔ کہاں ہے کسی میں یہ شان کریمی، ملے گی کہاں یہ رؤوفی رحیمی۔ کہاں سے یہ دامن تئی بھر کے لاؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں۔ جہاں گیا ہوں جہاں گرا ہوں، علل سے اسی پاک در کا گدا ہوں۔ جہاں گیا ہوں جہاں گرا ہوں، ازل سے اسی پاک در کا گدا ہوں۔ زمانے کی کیوں ٹھوکریں جا کے کھاؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں۔ یہی بات ہے اصل زندگانی،
ہے میں نے تلاش اپنے دل میں یہ ٹھانی، یہی بات ہے حاصل زندگانی، ہے میں نے تلاش اپنے دل میں یہ ٹھانی، خدا لے کے جائے تو واپس نہ آؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں، بھلا کس طرف کو قدم میں اٹھاؤں، محمد کے در سے کہاں اٹھ کے جاؤں۔ اس بزم کائنات کی ساری دلکشی، ساری دل فریبی اور ساری رعنائی عورت کے وجود سے ہے۔ اگر آپ عورت کے وجود کو اس بزم ہستی سے علیحدہ کر لیں تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا، صرف ایک ویران خانہ رہ جاتا ہے۔ اور شاید ایسی حالت میں یہ حضرت انسان یہاں رہنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درنگ۔ ہمارا آج کا موضوع یہی عورت ہے۔ میں نے پنجابی میں ایک نظم لکھ رکھی ہے، چونکہ ہمارا آج کا موضوع عورت ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ میری نظم ہر گھر میں پہنچ جائے، ہر بچی اسے پڑھے۔ جب ایک بچی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں، کیا اس کی کیفیات ہوتی ہیں، اور اسے کس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یہی اس نظم کا پس منظر ہے۔ تو نظم کچھ اس طرح ہے: رک دے نہیں ہوں تیرے ہاسے، بیکھے مڑ مڑ آسے پاسے، پیار دے جاپن نین پیاسے، چڑھیا 14واں سال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، اکھاں نال تو گلاں کردی، نہ تو جکدی نہ تو ڈردی، ہرنی وانگ چھلانگاں مردی، بدلی تیری چال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، گلی گلی وچ پاویں پھیرے، ہوویں ہور تو روز اگیرے، سارے پنڈ وچ چانن تیرے، گھر دا دیوا بال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، سپنی وانگوں ڈسدے جاون، لوکاں دے دل کھسدے جاون، پیچاں وچ کئی پھسدے جاون، سر دے کاجے وال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، پیار تے سکھ دا ویر نی کڑیے، بیک کے رکھی پیر نی کڑیے، اپنے بھی اج غیر نی کڑیے، سچا پیار محال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، کوئی نہیں جگتے یار کسے دا، سچا نہیں اج پیار کسے دا، کی کریے اعتبار کسے دا، دھوکھے یاراں نال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، پیار دے دھوکے باز بتیرے، تھاں تھاں ایتھے پھرن لٹیرے، ایویں بندے دردی تیرے، پکڑی پھردے جال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، اکھاں دا کوئی وار نہ کھاویں، ویکھی کدرے پیار نہ پاویں، دل دی بازی ہار نہ جاویں، نہ کر مندے حال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، ہر دم اپنا آپ سنواری، روز تو خود نو ہور نکھاری، پاک تے سچی عمر گزاری، لوکی دین مثال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے، بیڑے دے وچ چھپ کے بہنا، لوکاں کولوں بچ کے رہنا، تینوں ہور تلاش کی کہنا، ڈبی دا بن لال نی کڑیے، چادر ذرا سنبھال نی کڑیے۔ جدید اردو شاعری میں غالباً الطاف حسین حالی اور حضرت علامہ محمد اقبال ہی دو ایسے شاعر ہیں
جن کے ہاں غزلوں میں صنفی آلودگی اور عریانیت نہیں ملتی، بلکہ اس کے برخلاف عورت کے مقام و احترام کو بحال کرنے میں ان دونوں کا بڑا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اقبال عورتوں کے لیے وہی طرز حیات پسند کرتے تھے جو صدر اسلام میں پایا جاتا تھا، جس میں عورتیں مروجہ برقع کے نہ ہوتے ہوئے بھی شرم و حیا اور احساس عفت و عصمت میں آج سے کہیں زیادہ آگے تھیں، اور شرعی پردے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھیں۔ 1912 میں طرابلس کی جنگ میں جب ان کو اس کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا، یعنی ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی، تو انہوں نے اس کا جگر سوز اور زوردار ماتم کیا۔ یہ لڑکی مشکیزہ کاندھے پر اٹھائے زخمیوں کو پانی پلاتی پھر رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 14 سال کی تھی، لیکن اس نے شیروں کا سا دل پایا تھا۔ فاطمہ بے شک شہید ہو گئی، لیکن ہزاروں مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگا کر ان کو زندہ کر گئی۔ کاش ہمارے اسکولوں اور کالجوں کی لڑکیاں اس ان پڑھ مگر مسلمان اور دلیر لڑکی کی پاکیزہ زندگی سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ بے شک اگر کسی مسلمان کے دل میں شہادت کی آرزو پیدا ہو جائے تو وہ اس قدر بہادر ہو جاتا ہے کہ بغیر تلوار اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، بلکہ وہ تو دشمن سے ہتھیار چھین کر بھی اسی ہتھیار سے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ایک مرد مسلمان کی نگاہ بزدل کی تلوار سے زیادہ تیز اور کاٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، فاطمہ تو آوروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اقبال کو ایسے تمام لوگوں سے شکایت تھی جو عورت کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ادب کی پاکیزگی، بلندی اور مقصدیت کو صدمہ پہنچاتے ہیں، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ وہ دختران ملت سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، بہل اے دخترک این دل بری ہا، مسلمہ را نہ زیبت کافری ہا، منے دل بر جمال غازہ پرور، بیا مول از نگاہ غارت گری ہا۔ یعنی مسلمان خاتون کے لیے دل برانہ انداز اور بناؤ سنگار ایک معنی میں کفر ہے۔ انہیں اپنی شخصیت اور پاکیزہ نگاہی سے بری نگاہوں سے دیکھنے والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دینا چاہیے۔ عورت کو پردہ کے اہتمام کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے کہ معاشرہ پر اس کے نیک اثرات مرتب ہوں اور اس کے پرتو سے حریم کائنات اس طرح روشن رہے جس طرح ذات باری تعالیٰ کی تجلی حجاب کے باوجود کائنات پر پڑ رہی ہے اور اسے روشن کر رہی ہے۔ جہاں تابی ز نور حق بیاموز کہ او با صد تجلی در حجابس۔ اقبال ملت کی خواتین کو دعوت دیتے ہیں وہ ملت کی تقدیر سازی کا کام کریں، گھروں میں قرآن کا فیض عام کریں، جیسے حضرت عمر کی امشیر نے اپنی قرآن خوانی سے اور اپنے لہن و لہجہ کے سوز و ساز سے ان کے دل کو گداز کر دیا تھا اور ان کی تقدیر بدل دی تھی۔ زے شام ماں بروں آبر شہر را، زے قرآن باز خاں اہل نظر را، تو میدانی کے سوزے کر رہتے تو دیگرگوں کرد تقدیر عمر را۔ جس طرح گھر سے باہر کی زندگی میں مردوں کو فوقیت حاصل ہے، اسی طرح گھر کے اندر کی سرگرمیوں میں عورت کو اور خصوصاً ماں کی اہمیت سے اس لیے
کہ اس کے ذمہ نئی نسل کی داشت و پرداخت اور دیکھ بھال ہوتی ہے۔ انسان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں جتنی مہذب، شائستہ اور بلند خیال ہو، بچے پر بھی اتنے ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور ایک اچھی اور قابل فخر نسل ترتیب پا سکے گی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ مغرب کا اخلاقی بحران اسی لیے رونما ہوا ہے کہ وہاں صنفی پاکیزگی اور ماں کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ اقبال آزادی نسواں کے اسی لیے حامی نہیں کہ اس کا نتیجہ دوسرے انداز میں عورتوں کی غلامی ہے اور اس طرح جذبہ امومت ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک مرد و زن کا باہمی ربط، اظہار اور تعاون ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ زندگی کا بوجھ ان دونوں کو مل کر اٹھانا ہے اور زندگی کو آگے بڑھانا ہے، لیکن عورت کا ساری حدود کو پھیلان کر میرا جسم میری مرضی کے تباہ کن مقام تک آ جانا کہاں کی نسوانیت ہے؟ پردہ عورت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ پردے میں رہ کر تمام جائز سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے اور اپنے فرائض کی انجام دہی کر سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ چہرے پر پردہ ہو یا نہ ہو، بلکہ سوال یہ ہے کہ شخصیت اور حقیقت ذات پر پردے نہ پڑے ہوں اور انسان کی خودی بیدار اور آشکار ہو چکی ہو۔ پردہ کی وجہ سے عورت کو یکسو ہو کر اپنی صلاحیتوں کو نسلوں کی تربیت پر صرف کرنے اور اپنی ذات کے امکانات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک بڑا معاشرتی سوال یہ رہا ہے کہ مرد و زن کے تعلق میں بالادستی یعنی اپر ہینڈ کسے حاصل ہو، کیونکہ دنیا کے ہر تعلق میں کوئی ایک فریق شریک غالب کی حیثیت ضرور رکھتا ہے، اور یہ اس کائناتی حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر شے اور ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ مرد و زن کے تعلقات میں چند چیزوں میں مرد کو عورت پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد عورت کو ایک کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ کھیلتا رہے اور پھر جب جی چاہے اسے توڑ دے، یا اسے حقیر اور بے توقیر سمجھ کر اسے ہر وقت انڈر پریشر رکھے اور اسے کوئی اہمیت نہ دے۔ عورت کی عزت و تکریم مرد کے لیے ضروری ہے، آخر وہ بھی انسان ہے اور اس کے سینے میں بھی دل ہے، اس کے بھی کوئی ایک جذبات اور احساسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ نفرت کرنے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے۔ وہ بھی عزت کی اتنی ہی حقدار ہے جتنا کہ مرد اور عورت دو نصف دائرے ہیں، جب یہ ملتے ہیں تو مکمل دائرہ بنتا ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں جن سے یہ چلتی ہے۔ ایک پہیے پہ اول تو یہ چلتی نہیں، اور اگر چلانے کی کوشش کی جائے تو یہ چلتی کم ہے اور پھسلتی اور الٹتی زیادہ ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ مرد عورت کے بغیر مسکین اور عورت مرد کے بغیر مسکینہ ہے۔ عورت بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا ماں ہو، اس کے سارے روپ دیدہ زیب اور دل نواز ہیں، لیکن جب یہ ماں کے روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے تو اپنی نسوانیت کے بلند ترین مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ عورت کا حسین ترین روپ اس کا ماں بننا ہے۔ پوری کائنات میں ماں ایک ایسی منفرد اور عظیم ہستی ہے جس کی رحمت و شفقت مثالی، اظہار و قربانی لاسانی، محبت و پیار بے غرض اور خلوص و وفا آفاقی ہے۔ اقبال کے نزدیک اگر عورت علم و ادب کی کوئی بڑی خدمت انجام نہ دے سکے تب بھی صرف اس کی مامتا ہی قابل قدر ہے، جس کے طفیل مشاہیر عالم پرمان کرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان نہیں جو اس کا ممنون احسان نہ ہو۔ جو قومیں عمومت یعنی حق مادری کے آداب نہیں بجا لاتی، ان کا نظام ناپائیدار اور بے اساس ہو جاتا ہے، اور خاندانی امن و سکون درم برم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور اخلاقی خوبیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ گھر کا ماحول اسی وقت خراب ہوتا ہے اور عورت اسی وقت بے راہ رو ہوتی ہے
جب مرد زن شناس نہ ہو اور وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہے مہو پرمی۔ فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں، اور نئے پردہ نہ تعلیم نہیں ہو کہ پرانی۔ نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد۔ یوں تو ہر مسلمان پر ماں اور باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بچے کی ولادت اور پرورش کے سلسلے میں جو زورا گداز تکلیف اٹھاتی ہے، قرآن کریم میں اس کا خاص ذکر کیا گیا ہے، اور رحمت دو عالم نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا ہے۔ ماں ہی وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے طرح طرح کی تکالیف اٹھاتی ہے اور مشکل سے مشکل مرحلے کو بھی حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرتی ہے۔ فرمان الہی ہے، اگر تیری ماں تو سے ناراض ہے تو یقیناً تو جنت کی چابی گم کر چکا ہے، میں تیرے سارے گناہ بخشتا ہوں، صرف ماں کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، میں نے اس دنیا فانی میں اپنے حبیب پر اتارے گئے قرآن پاک کے بعد انسان کو اگر کسی چیز سے نوازا ہے تو وہ اس کی ماں ہے۔ ایک آدمی نے حضور پاک سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ وہ شخص 3 بار یہی پوچھتا رہا اور جواب میں فرماتے رہے کہ تیری ماں۔ اس کے چوتھی دفعہ یہ سوال پوچھنے پر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ حمل، وضع حمل اور دودھ پلانا، اولاد کی پیدائش اور پرورش کے معاملے میں ماں کی یہ 3 غیر معمولی مشقتیں وہ ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ زحمتیں صرف ماں برداشت کرتی ہے، اس لیے خدا کے رسول نے بھی ماں کا حق باپ سے 3 گنا بتایا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لاد کر حج کروایا ہے، اپنی پیٹھ پر لاد کر بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، صفا و مروہ کی سعی کی ہے، عرفات گیا ہوں، پھر اسی حالت میں مزدلفہ آیا اور مینا میں کنکریاں ماری۔ وہ نہایت بوڑھی ہے، ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی، میں نے یہ سارے کام اپنی پیٹھ پر اسے لیے ہوئے انجام دیے ہیں، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری تکلیفیں جھیلیں اس تمنا کے ساتھ کہ تم زندہ رہو، اور تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے وہ اس حال میں ہے کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا، وہ بوسہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو، جنت وہیں ہے۔ ماں کو یہ مرتبہ اور اعزاز دیا گیا ہے کہ عام آدمی سے لے کر عظیم الشان انبیاء اور اولیاء کو اس نے جنم دیا ہے۔ ماں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کے بطن میں اسی کے خون اور غذائی اجزاء سے انسان کی تخلیق عمل میں آتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کی زندگی کا سرچشمہ اس کی ماں کی چھاتیوں میں پیدا فرمایا۔ پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی تو ہم رونے کے علاوہ کوئی ہنر ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے۔ زبان کھولنا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا سرکنا، پھر چلنا پھرنا، دوڑنا بھاگنا، یہ سب ماں کے ہی تو پڑھائے اور سکھائے ہوئے اسباق ہیں۔ تقریباً 4 سال تک ماں کی گود ہی بچے کی ابتدائی تعلیم کا پرائمری اسکول ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل دونوں کی راہ سے عورت کی عزت اور وقار کو مسلمانوں میں قائم کیا۔ عورت سب سے پہلے فطرتاً ماں ہے، اس کے بعد کچھ اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ماں کے رشتہ سے عورت کو متعارف کرایا۔ ماں کی نافرمانی پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس کی ماں زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت نہ کر کے جنت سے محروم ہو جائے۔ گرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا سایہ آپ کے سر سے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا، لیکن جب بھی آپ نے اپنی ماں کا ذکر کیا انتہائی عزت و احترام سے کیا۔
آپ جب بھی اس راہ سے گزرے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر تھی وہاں احتراماً قیام کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ آپ کی پرورش و تربیت آپ کی چچی زوجہ جناب ابو طالب اور والدہ حضرت علی فاطمہ بن اسد نے کی تھی۔ آپ ان کو ماں کا درجہ دیتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ اس طرح زار و قطار روئے جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کی وفات پر آنسو بہاتا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اور آپ کے 4 سال تک پرورش کی تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں اس وقت تشریف لائیں جب حضور پاک کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو چکا تھا۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئیں اور جب حضرت خدیجہ نے آپ سے پوچھا وہ کون ہے اور انہوں نے جواب میں کہا حلیم۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں اس وقت تشریف لائیں جب حضور پاک کا نکاح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہو چکا تھا۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئیں اور جب حضرت خدیجہ نے ان سے پوچھا وہ کون ہیں اور انہوں نے جواب دیا کہ حلیمہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کے اندر ان کی آواز سنی اور بے اختیار باہر آ کر میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ عموماً چھوٹے بچے امی امی کہہ کر ماں سے لپٹتے ہیں، ہم بڑے بھی کبھی لپٹتے ہیں، ہم تو نہیں لپٹتے۔ تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں، شادی ہو چکی ہے اور اماں حلیمہ آتی ہے تو اماں کہتے کہتے ان سے لپٹ جاتے ہیں۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا درس دیا ہے کہ ماں ہی ہے۔ ہمیں بھی اس میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بھی ماں سے پیار کریں اور سرکار کی طرح ماں سے لپٹ گئے کریں، یہ ضروری ہے۔ پھر انہیں عزت و تکریم سے بٹھایا، ان کی خیریت دریافت کی، اور جب وہ واپس جانے لگیں تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے سامان اور غلے سے لدا ہوا اونٹ اور بکریاں دے کر روانہ کیا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر میں ام ایمن نے آپ کی اس قدر خدمت کی کہ آپ کو بچپن میں ماں کا پیار بھی ملا اور پرورش اور پرداخت بھی ہوئی۔ اس بات کا آپ پر گہرا اثر تھا۔ آپ انہیں امی بعد امی کہا کرتے تھے۔ آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس پر بیٹھیں۔ ماں کا درجہ پانے والی ام ایمن کی خوش نصیبی دیکھیے کہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کی ہے۔ ایک آدمی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں زندہ ہے اور اس کو روٹی کپڑے وغیرہ کی تکلیف ہی نہیں دیتا، اس پر بھی وہ اپنی بد زبانی سے مجھے ستاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کا حق ادا کرتا رہے، قسم ہے خدا کی اگر تو اپنا گوشت بھی کاٹ کر اسے دے تب بھی اس کا چوتھا حصہ حق ادا نہ کر سکے گا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو فرماتی کہ میں تو فلاں بزرگ کے فتوے پر زیادہ یقین کروں گی۔ امام صاحب انہیں گھوڑی پر سوار کرتے اور خود ساتھ ہو لیتے۔ وہ بزرگ کہتے کہ نعمان بن ثابت، آپ تو امام وقت ہیں، آپ خود ہی اپنی والدہ کو مسئلہ بتا دیا کریں، مگر وہ جواب دیتے کہ والدہ کی تسلی آپ کے بتائے میں ہے، لہذا ان کی دل جوئی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ماں کے اخلاص کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا بھر میں اخلاص و اثار نام کی کوئی چیز جہاں ہے اس کو اکٹھا کر لیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو جذبہ موزن ہے، دنیا بھر کی جمع کی ہوئی اخلاص و اثار کی دولت اس کا اشیر بھی نہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ دو عورتیں اپنے بچے کو لے جا رہی تھیں کہ بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ ایک دوسری کو کہنے لگیں کہ تیرا ہی بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ بات بڑی تو مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ ان میں سے ایک بڑی تھی اور ایک چھوٹی۔ جناب نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن آپ کے صاحبزادے
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چھری لاؤ اور اس بچے کو 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دو۔ اس پہ چھوٹی پکار اٹھی، یا نبی اللہ علیہ السلام ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ اسی کو دے دو۔ پس اس بات سے مامتا کی صحیح کیفیت کا پتہ چل گیا اور اس طرح وہ بچہ اپنی حقیقی والدہ کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ بڑی پر اس کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا، بلکہ وہ تو چاہتی تھی کہ جیسے میں اپنے بچے سے محروم ہوئی ہوں یہ بھی ہو جائے۔ حضرت امام حسن نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا۔ ماں نے اس بات کو محسوس کیا، ایک روز فرمانے لگی میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے ساتھ کھانا کھائے مگر تو کھاتا ہی نہیں، وجہ کیا ہے؟ عرض کی اماں جی اور تو کوئی وجہ نہیں، بس ڈر لگتا ہے کہیں آپ سے پہلے لقمہ نہ اٹھا لوں اور بے ادبوں میں شامل ہو جاؤں۔ نسل انسانی کا سب سے شیریں اور سب سے حسین لفظ ماں ہے، اور سب سے لطیف اور شیریں ترین کلمہ امی یا میری ماں ہے۔ یہ ماں اور اولاد کے معصوم رشتہ ہی کا فیض ہے۔ ہر چند کے تمام مائیں خوبصورت نہیں ہوتی، پھر بھی کسی کو اپنی ماں باصورت نظر نہیں آتی۔ عورت نے اگر خود کو خوبصورت تسلیم کروانا ہے تو کسی کی ماں بن جائے۔ میں قطع تعلق نہیں کیا کرتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اور جب جھوٹ بول رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا ماں ہونا فراموش کر چکی ہوتی ہے۔ دعاؤں کے لیے مائیں خالق حقیقی کے بہت قریب ہوتی ہیں۔ انسان جب تکلیف میں ہائے ماں کہتا ہے تو میں مر بھی چکی ہوں تو زیادہ دور نہیں ہوتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے میری ماں تیرے ہونٹوں سے جو دعا نکلے وہ دعا گر خدا نے رد کر دی، میں یہ سمجھوں کہ میرے مالک نے اپنی ناراضگی کی حد کر دی۔ حضرت احسان دانش اپنی کتاب دہان دانش میں لکھتے ہیں کہ والدہ کے انتقال کے بعد ان کا یادگار کے طور پر ایک برقع میرے پاس ہے جسے کھلوا کر میں نے چادر کی شکل دے دی ہے، اور جب کبھی مجھ پر کوئی اچانک مصیبت آ جاتی ہے وہ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا ہوں۔ خدا شاہد ہے کہ مجھے اس سے سکون ملتا ہے اور مصیبت کا احساس تک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں جہاں بستی ہے ہر چیز وہیں اچھی ہے، آسماں تیرے ستاروں سے زمین اچھی ہے۔ ماں ناراض ہو جائے تو خدا تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جو ماں کو تڑپاتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ ماں جیسا محبت والا دل پیار کرنے کے قابل ہے۔ آؤ ہم سب ماؤں سے پیار کریں جن کے دلوں میں محبت کا نور ہے، ماں کی رحمت و شفقت رحمت ربانی کا ایک حصہ لیے ہوئے ہے۔ ماں کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ 7 آسمانوں کی ہر رکاوٹ کو چیر کر خدا تک پہنچتی ہے، اور خدا اس مقدس ہستی کو کبھی انکار نہیں کرتا۔ بے شک ہر ماں اپنی اولاد کے لیے ایک عظیم ہستی ہے، اور ہر ماں کے مقام و مرتبے اور اس کی عظمت کو ہمارا سلام ہو، لیکن ہر ماں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اور دیکھ بھال آسن طریقے سے کرے، اور یہ سمجھے کہ وہ ایک انسان کی تعمیر کا فرض انجام دے رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی اخلاقی تربیت اور احکامات الہی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ذہن میں رکھے اور اسے پکا مسلمان بنائے۔ اور تیسری بات یہ وہ اپنی اولاد کے لیے گھریلو زندگی میں ہر اعتبار سے سکون اور امن کی فضا پیدا کرے۔ اور اب اس مقالہ کے آخر میں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اقبال نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ملت اسلامیہ کی ماؤں کے لیے مثالی خاتون سمجھتے ہوئے جگہ جگہ ان کی اتباع کی تاکید کی ہے کہ وہ کس طرح چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پڑھتی رہتی تھیں اور گھریلو کاموں میں مشکیزہ تک اٹھانے پر صبر فرماتی تھیں۔ اقبال کے نزدیک سیرت کی اسی پختگی سے حضرات حسنین ان کی گود سے نکلے، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گرداؤں لب قرآن سرا۔ اس لیے وہ پھر مسلمان عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر پندے درویش بگیری، ہزار امت بمیرت تو نبیری، بطول باش و پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ بطول کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ اور کٹ آف ہو کر رہنے والی
بطول کہتے ہی اسے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بطول باش تو بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی طرح بطول بن جا، دنیا سے کٹ جا اور اس زمانے سے چھپ کر اندر بیٹھ جا تاکہ تیری آگوش میں بھی کوئی شبیر پرورش پا سکے۔ اور اس مقالے کے آخر میں نے ماں کی شان میں کچھ شعر لکھ رکھے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ ادب دیاں نے تھاواں ماواں، ادب دیاں نے تھاواں ماواں، رب دیاں خاص عطاواں ماواں، دکھاں دی دھپ روکی رکھن، جگ تے ٹھنڈیاں چھاواں ماواں، اوسن بازی جس کے پتر، کردیاں رہن دعاواں ماواں، ونو ون سراں تے آئیاں، دیون ٹال بلاواں ماواں، دل نو چین تے راحت بخشے، پیار دا ایک پرچھاواں ماواں، منگن نہیں اولاد دا مندا، آخر کار نے باواں ماواں، رب سچا بھی ادوں بخشے، بخشن جدوں خطاواں ماواں، ڈاکے دور اولاد تو رکھن، غم دیاں گرم ہواواں ماواں، مہر تے رحم دیاں تحریراں، الفت دا سرناواں ماواں، رب دیاں خلق نو پالن والیاں، رب دیاں خلق نو پالن والیاں، لے کے آن اداواں ماواں، شفقت رحمت الفت بھریاں، سر تے رہن گٹاواں ماواں، اللہ پاک نو راضی کر کے لیندیاں روک سزاواں ماواں، پہ جاندی اے ٹھنڈ کلیجے، دیون جدوں سزاواں ماواں، ہور کون تلاش کریندا، کردیاں جویں وفاواں ماواں۔ کتابیں جو بول دیں